السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک کا ایک خاص دن، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ موقع دے رکھا ہے کہ جمعہ والے دن جتنا زیادہ درود شریف ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھیں گے، روز قیامت وہ اتنا ہی قریب مقام پائیں گے، یا کیا کہتے ہیں کہ وہ جو سننے میں جو پڑھنے میں آتا ہے کہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اب جمعے کے دن یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت موسم ہے، کتنا ہی خوبصورت یہ ماحول ہے کہ اس بابرکت دن کسی بھی شخص کو ان ممالک میں کوئی ڈر خطرہ یا کوئی ذہنی تناؤ نہیں ہے کہ اچانک ایک گروہ نمودار ہوگا اور میری جو عبادت میں خلل ڈالے گا، میری عبادت گاہ، مسجد کہہ لیں، اس کو گردوارہ کہہ لیں، اس کو چرچ کہہ لیں، یا اس کو مندر کہہ لیں، اس میں کوئی شخص یہ نعرے لگاتے ہوئے آ پہنچے گا کہ ان کو یہاں سے مار بھگاؤ، ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایسے ناکردہ گناہ کی سزا دیں گے جو بے شک کیا ہی نہ گیا ہو۔ یعنی کسی بھی کام کو کسی غلط کام کو، کسی غلط الزام کو جواز بنا کے جو انسان قانون اس ملک کا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں وہ انسان نہیں، وہ جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر اس ملک کی حکومت یا وہ طاقتور ادارے اسی وقت ایٹ دا سپاٹ پکڑ کے سزا نہیں دیں گے تو یہ واقعات جو جڑاں میں ہوئے ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی بلکہ یہ پھیلتے چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو جب اس کی سزا نہیں ملتی تو وہ اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، وہ اس میں مزید۔ آپ سب جانتے ہیں، میں عموماً گاہے بگاہے ذکر کیا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ رکھنا یہی بنیادی طور پہ بہت بڑی غلطی ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں کہ دوسری اقلیتوں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کی عبادت گاہوں کو جلانا ہے، ان کے گھروں کو جلانا ہے، ان کے کام، روزی روٹی، ہر ایک چیز جو ہے اس کے اوپر حملے کرنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہی نہیں تھی۔ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پوری دنیا کے دل جیتے، ان کی جو تعلیمات، ان کا جو اسوہ ہے، اس کی مثالیں تو غیر بھی دیتے ہیں، تو پھر یہ لوگ اسی نبی کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے لوگوں پہ حملے کرتے ہیں، املاک جلاتے ہیں۔ تو جڑاں والا کا جو واقعہ ہوا ہے بہت ہی زیادہ دردناک، بہت ہی، کیوں کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے بالکل لائیو پہنچا ہے، کیونکہ جب 1974 میں سیم اس طرح کے واقعات ہوئے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی ویڈیوز، کوئی اس طرح کا کوئی چکر نہیں، لیکن آج سیم وہی واقعات، گھروں کو جلانا، جتھوں کی شکل میں جانا اور مذہب کو بنیاد بنا کے ایک جھوٹا الزام لگا کے کہ جی وہاں تشدد ہوا ہے۔ یہ آج انہوں نے وہ ایک قرآن پاک کی کسی صفحے پہ وہ توہین آمیز کلمات لکھوا کے، یا اگر کوئی شخص پاگل ہے، ذہنی طور پہ وہ معذور ہے، اس نے کوئی اگر کیا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور مار کٹائی شروع کر دیں۔ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فیملیوں کا انہوں نے وہاں
زندگی اجیرن کر دی ہے، ان کے املاک لوٹ لی ہیں، ان کے وہ ایسی ایسی کہانیاں آ رہی ہیں کہ شادی کے لیے زیور بنایا گیا، شادی کی تیاری سارا کچھ لوٹ کے لے گئے۔ تمام عمر کی جمع پونجی جس کو کہتے ہیں، وہ یہ جو آئے ہیں شر پسند، کہنے کو تو یہ کہتے ہیں جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ان کے پیچھے کوئی ایجنڈا اور تھا۔ ہماری جو آج کی گفتگو تھی، ابھی اس کا بریک لیتے، ہمارا ناشتے کا تو ہو گیا انتظام، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ کی طرف، دوسرے حصے کی طرف، کہ جب خدا تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، بالکل صاف ستھرا، بالکل کیا کہتے ہیں نیک فطرت جو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جو ماحول اس کو سائڈوں پہ جو ملتا ہے، اس کے ساتھ وہ متاثر ہو کے تو پھر وہ برا بنتا ہے یا اچھا بنتا ہے۔ بدقسمتی ہمارے دیش کی یہ رہی ہے کہ پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے، اس کے اندر جو ان کو مذہبی رہنما ملے ہیں، ان مذہبی رہنماؤں نے اس طرح کی برین واشنگ کی ہے ہماری قوم کی کہ وہ یہ فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان نہیں ہے، فلاں واجب القتل ہے، فلانا یہ ہے، ٹمکانا یہ ہے۔ یہ جو چیز ہے اس نے پوری ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، سب جانتے ہیں، صرف آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آگ جو ہے اس کے اندر ہے، دوسرے لوگ جو دور بیٹھے ہیں وہ جل رہے ہیں، ہمارے تک تو اس کا سیک بھی نہیں پہنچ رہا، اس کی تپش بھی نہیں پہنچ رہی، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی۔ ہمارے ملک میں اب یہ حالات بن چکے ہیں کہ جو شخص کسی زیادتی پہ، کسی ظلم پہ زبان کھولے گا، وہ جو آگ کی تپش ہے سب سے جلدی اس کی لپیٹ میں آئے گا، جس کی وجہ سے جو ضمیر ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کی زبانیں بند ہو چکی ہیں، صرف اپنے اپنے مطلب کے لیے، اپنی غرض کے لیے لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کام چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ جس طرح وہ ایٹم بم کی آگ یا گولا، اس کے پھر نیچے کوئی بھی نہیں بچتا۔ ابھی تک تو ملک کے اندر یہ چانس موجود ہیں کہ جتنی دنیا بس رہی ہے، جو باضمیر لوگ ہیں وہ اگر کسی زیادتی پہ زبان کھولیں گے، اور صرف زبان نہیں کھولیں گے، جس طرح وہ عمران خان کے لیے جلسوں میں پہنچ کے آواز بلند کرتے تھے پاکستان کے لیے، ہم پاکستان کو بچانے کے لیے، اسی طرح ان زیادتیوں پہ یہ جو کمیونٹیز کے ساتھ ہو رہی ہیں، جڑاں کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں پتہ نہیں 21 جو کہتے ہیں 24 ٹوٹل وہاں تھے مندر، اپنا گرجے یا جس کو ہم چرچ کہتے ہیں، ان میں سے 21 انہوں نے جلا دیے۔ کنہوں نے جلا دیے؟ یہ کوئی مخلوق اوپر سے آئی ہے؟ اور پی ٹی آئی کے لوگ جب 9 مئی کو انہوں نے اٹیک کیا مختلف جگہوں پہ، یا ان سے کروایا گیا بیسیکلی، تو اس وقت تو پکڑ دکڑ کر کے ان کی وہ کر دی، اور پتہ ایسے ان کے وہ لیڈران جو جان دینے کے لیے تیار تھے پی ٹی آئی کے لیے، عمران کے، وہ ایسے وہ بھیگی بلی کی طرح وہ نکلے، 1-2 دن جیل میں رہ کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، وہ بڑے بڑے لیڈران۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہاں کی جو فوٹیج ہے اس کے اوپر ایک بندے کو پکڑا جائے اور ان کو کیا کہتے ہیں قرار واقعی سزا دی جائے، ان کے گھروں کو اگر جلایا نہیں جاتا ان کی نیلامی کروائی جائے، اور اس کے ساتھ جو پیسہ ملے وہ ان عیسائی لوگوں کو دیا جائے جن کے گھر جل گئے، جن کے گھر جلا دیے گئے، ان لوگوں کے گھروں کو نیلام کیا جائے، ان کے جو پیسے ملیں اس سے ان کو گھر بنوا کے دیے جائیں، ان کی جو املاک چھینی گئی ہیں
ان سب کو اس پیسے میں سے ادائیگی کی جائے. حکومت اپنے پاس سے کیوں دے؟ صبح صبح کے جمعہ کے دن مناظرہ آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیسے اپنے اپنے کاموں کی طرف روانہ بھی ہیں اور یہاں ساتھ ساتھ کام چل بھی رہا ہے. بہرحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اگر حکومت اور ادارے نیک نیت ہو جائیں اور وہ چاہیں کہ ہم یہ ختم کریں تو پھر وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے ان کو ڈھیل دی رکھی اور وہ ان کی خواہش نہ ہوئی کہ وہ اس کاموں کو روکیں تو یہ دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے ملک میں. ایسے لوگوں کو جب سزا نہیں ملتی تو پھر ان کو دیکھا دیکھی اور لوگ جو ہیں وہ بھی آگے آتے ہیں.